گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر کعبہ مشرفہ کا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ سلسلہ ہے رمضان کیسے گزاریں۔ رمضان واقعی عبادت میں گزارنا ہے، رمضان رب کی رضا والے کاموں میں گزارنا ہے، اور زہ نصیب جن خوش نصیبوں کو ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں نصیب ہو جائے، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کی کیا شان ہے کہ یہاں رمضان مل جائے تو گویا اور جگہوں کے 1,00,000 رمضان کا، اور جگہوں کے کمپیریزن میں تقابل میں 1,00,000 رمضان کا ثواب یہاں ملتا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی بڑی پیاری کتاب فیضان رمضان میں کیا خوب لکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حبیب، حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیار ولادت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں کس قدر لطف و کرم فرمایا ہے کہ شاہ انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی غلام اگر ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں گزار لے، یہیں روزے رکھے اور رات کو حسب توفیق نوافل وغیرہ ادا کرے، تو اسے دوسرے مقامات کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور ہر روز و شب ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ایک ایک عظیم الشان نیکی مزید برآں۔ اے کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی سعادت نصیب ہو جائے، اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق بھی ملے، پھر ماہ رمضان گزار کر فوراً اے کاش عید منانے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ گوہر بار پر حاضر ہو جائیں، وہاں رو رو کر آقا سے عیدی مانگیں، سبز گنبد کے مکین رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آ جائے، اور اے کاش سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم گناہگار عیدی پائیں، اور یہ سب کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم ہی سے ممکن ہے۔ ہم دعا گو ہیں یہاں موجود مکہ مکرمہ میں آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ مکرمہ میں رمضان کی سعادتیں، مدینہ منورہ میں عید کی برکتیں عطا فرمائے، اور سال میں کئی بار ان مبارک جگہوں کی حرمین طیبین کی حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، کعبہ مشرفہ کے بارے میں چند بڑی پیاری باتیں بڑے پیارے مدنی پھول امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کی 130 حکایات، بڑی خوبصورت کتاب ہے، ضرور پڑھیں، اس میں تحریر فرمائے۔ آئیے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے سارے انسانوں، یقین سے جان لو کہ سارے روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں واقع ہے۔
نہ بیت المقدس جو درجے میں بھی کعبے کے بعد ہے اور فضیلت میں بھی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کعبہ مشرفہ کے جلووں میں گم ہو کر آئیے کچھ کعبہ معظمہ کے فضائل سنیے اور شوق دیدار کعبہ کو مزید بڑھائیے۔ بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ نے جنات سے تعمیر کروایا، مگر کعبۃ اللہ کے مشہور بانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم، سنگ اسود وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں نہیں۔ کعبہ معظمہ پر پرندے نہیں اڑتے بلکہ آس پاس پھٹ جاتے ہیں، یعنی ہٹ کر جاتے ہیں۔ حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، وہاں شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے۔ حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و قتال حرام ہے۔ کعبہ معظمہ سارے حجازیوں خصوصاً مکے والوں کی پرورش کا ذریعہ ہے کہ وہ جگہ غیر ذی زرع یعنی بے آب و گیا ہے، یہاں باغات اور پانی وغیرہ نہ تھا، جہاں معاش کے ذرائع ناپید ہیں، مگر یہاں کے باشندے دوسرے دنیا والوں سے زیادہ مزے میں ہیں۔ غرض یہ کہ یہ جگہ صرف عبادتوں کے لیے ہے۔ میرے رب نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی کہ فیل یعنی ہاتھی والوں کو ابابیل سے مروایا۔ سورہ فیل جو ہے کہ آئیے چند آیتیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی؟ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تذکرہ کعبہ، فیضان کعبہ ہم سنتے جا رہے ہیں۔ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا، بیت المقدس کا کبھی حج نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے پاس مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ رب تعالیٰ نے کعبے کے شہر کو ہی بلد امین یعنی امن والا شہر فرمایا اور اسی کی قسم فرمائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ کعبہ معظمہ کے پاس ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 اور بیت المقدس کے پاس 50,000۔ فرشتوں اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ کعبہ ہی رہا، نہ کہ بیت المقدس۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کعبہ مشرفہ کی کیا ہی شان ہے۔ یاد رہے حدیث پاک میں آتا ہے کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ زمزم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، اور کعبہ مشرفہ پر تو ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا دیکھیے تو صحیح کیا طواف کا خوبصورت منظر ہے۔ دیوانہ وار پروانہ وار عاشقان رسول طواف میں مصروف ہیں۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو بیت اللہ کے طواف کے 7 پھیرے کرے اور اس میں کوئی لغو یعنی بیہودہ بات نہ کرے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو خانہ کعبہ کا بار بار طواف کرنا نصیب فرمائے، اور کعبہ مشرفہ کو دیکھنا بھی کتنی بڑی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 120 بلیسنگز، 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں بیان کردہ فضیلت صرف حاجیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت بھی عطا فرمائے اور کعبے کا دیدار کرنا بھی نصیب فرمائے، کعبے کا طواف کرنا بھی نصیب فرمائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، موضوع ہے رمضان کیسے گزارے۔ مکہ مکرمہ میں رمضان بہت پیارے انداز میں گزارا جاتا ہے۔ یہاں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے آتے ہیں۔
مقصد ایک ہی ہوتا ہے، عمرہ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں. اور پھر یہاں ایک اور بڑا پیارا انداز، ایک اور بڑا پیارا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہے افطار کا. لاکھوں لاکھ کی تعداد میں یہاں پر حاجیوں کو، زائرین کو، عمرہ کرنے والوں کو افطار کروایا جاتا ہے. افطار کروانے کی بھی کیا ہی بات ہے. یہ جذبہ الحمدللہ دنیا بھر میں نظر آتا ہے، مگر حرمین طیبین میں ایک بڑا خوبصورت منظر، ایک والہانہ منظر ہوتا ہے. کیا چھوٹا کیا بڑا، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی کھجور بانٹ رہا ہے، کوئی زمزم شریف لوگوں کو پلا رہا ہے، کوئی کچھ پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ پیش کر رہا ہے، بلکہ اپنے دسترخوان پر لے جانے کی کوشش ہوتی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیبوں کو افطار کروانا نصیب ہوتا ہے. جی ہاں، آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اس بار ماہ رمضان میں افطار کروانے کی کوشش کیجئے. چاہے تھوڑی سی کوئی چیز ہو، پانی سے افطار کرا دیں، کھجور سے افطار کروائیں، مگر افطار کروائیں. اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ کوئی مسلمان اگر ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو ایک آدھ کھجور کھلا کر یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کروا دے، تو اس کے لیے اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے رمضان المبارک کے اوقات میں اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں دعائے مغفرت فرماتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم روزہ افطار کروائیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں آتا ہے، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کر لیں، اس کی آنکھیں خوف خدا سے اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. روزہ افطار کروانا تو گویا بہت بڑی سعادت ہے. ایک روایت میں ہے، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا. تو کوشش کیجئے، اہتمام کیجئے. اچھا، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. بعض اوقات حرمین طیبین میں بھی لوگ جب افطار کرواتے ہیں تو اگر اس میں یہ نیت ہے کہ لوگوں میں نام ہو جائے، جناب پتہ چلے کہ میں اتنے 100 لوگوں کو، اتنے 1000 لوگوں کو افطار کرواتا ہوں. پاکستان میں بھی لوگ کرتے ہیں، افطار کرواتے ہیں. افطار ضرور کرائیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ افطار کا کروانا ہے. تو دعوت اسلامی کے مراکز میں ہزاروں ہزار اسلامی بھائی اعتکاف کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان اعتکاف میں بیٹھنے والے عاشقان رسول کی سحری افطاری کا انتظام کروا دیں. تو انشاءاللہ یہ ان لوگوں کے لیے سحری افطاری کا انتظام ہوگا کہ جو دین سیکھنے آئے ہیں، سنتیں سیکھنے آئے ہیں. سونے پر سہاگا ہو جائے گا. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چوہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک ہے. تو پتہ چلا کہ کھجور سے یا چوہارے سے افطار کیا جائے، یہ سنت ہے. اور اگر کھجور وغیرہ میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیا جائے. ہاں، یہاں پر افطار کی بات چلی ہے تو ایک اہم بات جو ہم نے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے سیکھی کہ افطار چاہے کھجور سے کریں، بعض لوگ پھر افطار میں بہت ساری اور چیزیں بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے نماز مغرب ادا کرنی ہوتی ہے. تو نماز میں منہ بالکل صاف ہونا چاہیے، اس میں کوئی اجزاء نہیں ہونے چاہیے. تو اگر کھجور وغیرہ سے بھی افطار کریں، اچھی طرح منہ دھو لیں، اچھی طرح منہ صاف کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو دانتوں میں ذرات ہوں اب ہم نماز پڑھنے چلے جائیں. اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جو کباب سموسے وغیرہ کھاتے ہیں، اب آپ کہیں جناب رمضان آئے اور کباب سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں. یاد رکھیں رمضان اس لیے نہیں آیا، لیکن اگر آپ نے کھانے ہی ہیں تو کچی پیاز والے نہ ہو، منہ میں اسمیل اور بدبو نہ ہو جائے. اللہ کے گھر میں جائیں اور منہ میں بدبو ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو افطار میں سادہ سا ہو سکے تو کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، اچھی طرح منہ صاف کریں، پہلے نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو حلال کھانے ہیں کھائیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان کیسے گزاریں؟ اے کاش رمضان مکے میں گزاریں، اے کاش رمضان مدینے میں گزاریں، بلکہ جہاں گزاریں رب کی عطا سے نیکیوں میں گزاریں، گناہوں سے بچ کر گزاریں. مکہ مکرمہ کی فضاؤں سے میں دعا گو ہوں، یا اللہ آنے والا رمضان ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، ساری تراویحاں پڑھنا نصیب فرما. میرے مولا ہماری سستیاں دور فرما، اس رمضان میں چست ہو کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یاد رہے ماہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے،
اس مہینے میں نیکیوں کا اجر تو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے والوں کی پنشمنٹ جو ہے، سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس مہینے کا شرف بزرگی زیادہ ہے۔ یاد رہے اس مہینے میں گناہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بھی فلمیں ڈرامے دیکھیں، رمضان میں بھی گانے باجے سن رہے ہوں، رمضان میں بھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، رمضان میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، رمضان گناہ کرنے کے لیے نہیں، ارے اس مہینے میں تو شیطان بھی بند ہو گیا، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی گناہ، یہ ہماری گناہوں کی عادت ہے جو گناہ کروا دیتی ہے۔ نیت کر لیں، مدنی چینل کے ساتھ رمضان گزاریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ رمضان گزاریں اور گناہوں سے بچ کر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ رمضان نیکیوں کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے۔ اگلا سلسلہ رمضان کیسے گزاریں، انشاءاللہ مدینہ منورہ کی فضاؤں سے لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا